بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے خوابوں کے بارے میں بتاؤں گی جو عورت بھی ان خوابوں کو دیکھ لیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان 3 خوابوں میں سے ایک خواب بھی کوئی عورت دیکھ لے تو وہ دنیا میں ہی اپنی خوش قسمتی پر ناز کرے، وہ سیدھی جنتی ہے، کیونکہ جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فہرست میں منتخب کر لیا ہے۔ یہ خواب اللہ کے نیک بندے ہونے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ویورز، خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر خطرناک خواب یعنی شیطانی خواب ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر نفسانی یعنی عام خواب ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ نقصان ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتے ہیں، اور یہ خواب صرف ان خوش نصیب لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو ویورز، یہ ہیں خواب کی 3 اقسام، اور آپ کو سب سے پہلے ان خوابوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ خواب ہیں کیا اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ خواب کن لوگوں کو کون سے حالات کی وجہ سے آتے ہیں۔ ویورز، اب آگے خوابوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ اہم بات بتا دوں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو امت محمدیہ کو سچے خواب عطا فرمائے، اور یہ سچے خواب اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کو تحفہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بالکل بھی آگاہ مت کرنا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ تو ویورز، میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ بھی اپنے خواب کسی کو مت بتائیں، اور خاص کر ان لوگوں کو جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور یا وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی بھی نہ بتائیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا تھا۔ اور آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے بچے ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بھابھی کیوں نہ ہو، آپ کی پھپھو ہی کیوں نہ ہو، آپ کی چاچی، آپ کی مامی، آپ کی خالہ، آپ کے کزن، آپ کے قریبی دوست ہوں یا آپ کے ہمسائے ہوں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو آپ سے حسد کرتا ہے اس کی باتوں سے یا اس کے کسی اور ایکٹ سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ آپ سے حسد کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اپنے خواب کبھی بھی شیئر مت کیجیے گا۔ ویورز، سب سے اہم بات اس بات کو سمجھنا ہے کہ خواب کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سب سے پہلے شیطانی خواب، دوسرا نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شیطانی خواب صرف ان لوگوں کو آتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے دل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، نہ اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے اور نہ ہی نماز قرآن کا۔ وہ اپنی ساری زندگی گناہوں اور شیطانی کاموں میں گزار دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ ویورز، دوسرے نمبر پر آتے ہیں نفسانی خواب، اور یہ ان لوگوں کو آتے ہیں جن کے دل میں دنیا اور دنیا کے کاموں کی محبت بھری پڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا کپڑے کا کاروبار ہے تو وہ سارا دن یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کام کو بہتر کیسے بناؤں، اس کو مزید کیسے بڑھاؤں، اس میں کیسے ترقی پاؤں۔ وہ سوتا جاگتا اسی دنیا کے کاموں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اسی طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ویورز، تیسرے نمبر پر ہیں رحمانی خواب۔ پہلے ہم نے شیطانی اور نفسانی خواب کے بارے میں جانا، اور اب میں آپ کو رحمانی خواب کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویورز، رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں
جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو پابندی سے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد آئے تو وہ بالکل سچا خواب ہوتا ہے، جن میں ان کے لیے اشارے موجود ہوتے ہیں، اور ایسے خواب صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ ویورز، تو اب میں آپ کو وہ 3 خواب بتانے لگی ہوں جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، اور یہ اللہ کے قرب کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، یا صحابہ کرام کو خواب میں دیکھتا ہے، یا اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتابیں اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دینے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے تو انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچیں کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن لوگ آج بھی جوق در جوق ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعا یا مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو یقیناً یہ آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اور اس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، یا خواب کی ہی حالت میں آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اور نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب نارمل ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں ہے، اور آپ ایک دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک خواب بھی دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں تو آپ پر اللہ کا خاص کرم ہونے والا ہے، اور اللہ آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے جان لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا۔ بس آپ نے صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو کہ اشرف الملائکہ ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف البشر ہیں، تو اللہ ان کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت اتار دی جاتی ہے اور زمین والے بھی اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جائے اور وہ ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے لیے قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں،
तुम भी उससे नफरत करो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करते हैं और फिर आसमान वाले भी उससे नफरत करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद जमीन में उसके लिए नफरत लिख दी जाती है। चुनाचे जमीन वाले भी सब उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के रोज सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से ख्वाब हैं जो अगर किसी को आए तो अल्लाह उससे राजी होते हैं और वो अल्लाह का खास बंदा होता है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह के बहुत ही नेक और पसंदीदा बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको अनकरीब बहुत इज्जत देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह बुलंद कर रहा है। अल्लाह पाक आपसे राजी हो चुका है। अगर ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज्जत, आपकी शान अल्लाह की नज़र में बहुत ही आला है और अल्लाह दुनिया में भी आपकी इज्जत और शान बढ़ाने वाला है। ये इस चीज़ की अलामत है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह के करीब तरीन बंदों में शामिल हो रहे हैं। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, तो समझ लें अल्लाह आपको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है और अल्लाह आपकी गैब से मदद करने वाला है। दूसरे नंबर पर है ख्वाब में नहाना। अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी अलामत है, क्योंकि जब आप नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलाज़त दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक और साफ होता है। जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत ताज़ा तरीन महसूस होता है और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। बिल्कुल इसी तरह ख्वाब की हालत में जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपसे गंदगी दूर कर रहा है और जो आपके जहन में गंदे ख्यालात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह आपको सीधा रास्ते पर चलाएगा। आप नेकी की तरफ रवान दवां रहेंगे। आपका मुकाम बुलंद होने वाला है, क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब नजर आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है तो इसकी ताबीर इस बात की दलील है कि आपकी जवानी में अल्लाह आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है, आपकी इज्जत आला मर्तबे पर पहुंचने वाली है, आपकी शान और शौकत बढ़ने वाली है और आप एक बुलंद दर्जे पर रवां दवां होने वाले हैं। और अगर ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ लें कि अल्लाह आपकी गुजरी हुई और आने वाली बकिया जिंदगी से भी गंदगी को दूर कर देगा। तीसरे नंबर पर जो ख्वाब आता है वो होता है मुसल्ले पर बैठकर रोना। यानी अगर आप मुसल्ले पर बैठे हैं और अल्लाह के सामने ज़ारों की तार रो रहे हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको अता कर रहा है। क्योंकि अल्लाह अपने जिस बंदे या बंदी से राजी हो जाता है तो ये ख्वाब उन्हीं बंदों को दिखाता है जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं दिखते। अल्लाह उन बंदों को दिखाता है जो अल्लाह की इबादत करते हैं और जो अल्लाह के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में अल्लाह से मांगते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं और जो लोग उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों की तमाम दुआएं कबूल फरमाता है और उन लोगों को अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेता है, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह उनसे राज़ी है, उनसे खुश है। अगर एक आम आदमी की बात करें तो वो रात के किसी भी पहर में उठकर अल्लाह की इबादत करता है तो वो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला, चाहे उसके साथ कुछ भी हादसा हो जाए, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, चाहे उसका दिल करे या ना करे, वो रात के पहर में उठकर अल्लाह की इबादत जरूर करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अपने अल्लाह को राज़ी करता है और ऐसा शख्स अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजार देता है। और व्यूवर्स, अगर आप में से किसी को ये 3 ख्वाब आते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के सामने मजीद झुक जाएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी इज्जत इस दुनिया में बढ़ने वाली है। इस दुनिया के अंदर कामयाबी, इज्जत, दौलत, शोहरत आपके कदमों में आएगी और आखिर में आपको एक अजीम उल शान मर्तबा अल्लाह की तरफ से अता किया जाएगा। और व्यूवर्स,
اگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔